اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کے اللہ کے نیک بندوں کے رستوں کو اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کا ہمیں رستہ عطا فرما۔ جب ہم ہر نماز میں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ مالک وہ رستہ، وہ منزلیں ہمیں نصیب فرما جن پہ تیرے نیک بندے تھے، پھر ہمیں تھوڑی سی توجہ بھی کرنی چاہیے کہ آخر وہ نیک بندے کہتے کیا تھے، اپنی کامیابی کے بعد وہ نتیجہ کیا دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی اتنی محنت شاقہ اور جہد مسلسل کے بعد جو ہمیں باتیں ارشاد فرمائیں، وہ ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہوں گی۔ اور قرآن مجید نے ان بندوں کی نشاندہی بھی کی، فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام یافتہ بندے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتا ہے یہ بڑے بہتر دوست ہیں، ان سے دوستیاں کرو، ان کی دوستیاں بڑی بہترین ہیں، اعلیٰ معیار کے دوست ہیں یہ لوگ۔ عزیز دوستو، ہمیں غور کرنی چاہیے۔ اصل میں نا جو شخصیت ہوتی ہے نا، اس شخصیت سے جو الفاظ پھوٹتے ہیں اور جو جملے ما فی الضمیر بن کر زبان پہ آتے ہیں، وہ جملے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ کسی درویش نے کہا تھا کہ پیغمبر کی باتیں بھی پیغمبر ہوتی ہیں، ان کی باتوں کا جو وزن ہوتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ محبت میں، وارفتگی میں تو بڑی دور تک جاتے ہیں، تعلیمات کی جانب توجہ نہیں کرتے۔ مثال دینی پڑے گی، مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اتنی دور نکل گئے کہ خدا کا بیٹا ہی مان لیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ لیکن جو وہ فرماتے تھے وہ تو چھوٹ گیا نا ان کے ہاتھ سے۔ وہ تو ہمیشہ کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو وہ پیغام دیتے تھے، جو وہ درس دیتے تھے، جس طرح وہ توجہ دلاتے تھے، ادھر خیال ہی نہیں کیا۔ اور ماننے پہ آئے، محبت کرنے پہ آئے تو اتنا دور لے گئے۔ کسی شخصیت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو بحث کا موضوع بھی بنا لیا جائے، ان کے نام پر بڑے بڑے کانفرنسیں، سیمینار بھی کیے جائیں، لیکن ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کی تعلیمات، اس پر توجہ ہی نہ دی جائے۔ یہ دوڑ کے آتے ہیں بعض لوگ اور آ کے کہتے ہیں حضرت کے ہاتھ چومنے۔ بھئی حضرت جو کہتے ہیں وہ بھی تو کرو نا، نرا ہاتھ چومنا۔ ایک حدیث میں سناؤں گا تو یہ والا میرا مضمون مکمل ہو جائے گا۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ایک جگہ صبح صبح جانے کا حکم دیا، تمام چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ جمعہ ہے تو میں پہلے جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لوں۔ یہ جمعہ حضور کے پیچھے جو پڑھا جائے گا وہ دوبارہ تو نہیں نہ مل سکتا۔ بہت بڑی سعادت ہے سرکار کی امامت میں نماز جمعہ کی ادائیگی۔ تو میں اس ارادے سے روک گیا کہ جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، سعادت مل جائے گی، اور پھر میں چلا جاؤں گا۔ باقی سارے سویرے سویرے چلے گئے۔ فرماتے ہیں جمعے کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، سرکار نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا میں نے تو تمہیں صبح وہاں بھیجا تھا۔ یا رسول اللہ، ابھی ان کا ذوق ہے نا، محبت یہ ہے کہ پیچھے پڑھتا ہوں جمعہ۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو بھیجا تھا۔ یا رسول اللہ، میرے دل میں خیال آیا کہ جو جمعہ آپ کے پیچھے رہ گیا وہ تو رہ ہی گیا، تو یہاں نہ پڑھ لوں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم میری بات مان کے صبح وہاں جاتے نا، تمہیں ساری زمین صدقہ کرنے سے اللہ زیادہ ثواب عطا کرتا۔ ذوق وہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، محبت کریں پر تعلیمات کا بھی تو خیال کریں نا بھائی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو
جہان ہے. لیکن ساتھ اور بھی ایک بات کرتے ہیں, کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار, پر روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. ذوق تو کہہ رہا ہے یہ کام کریں, پر کرنا وہ ہے جس کا حضور نے ہمیں پابند کر دیا ہے. اس سے آگے پیچھے ہو سکتے نہیں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی. انہوں نے کہا نہیں کرنی, تو ہم نے کہا چلو پھر نہیں کرنی. جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی, دل مگر اس قدر دھڑکا کہ قیامت کر دی. اور اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے, تیری الفت نے محبت میری عادت ہی کر دی. تو نفرت کی ہی نہیں جاتی ہم سے. تو بات مانیں, تعلیمات پر عمل کریں. ہمارے بزرگ کیا فرماتے ہیں, ہمارے بزرگوں کا ہمارے بارے میں کیا مشورہ ہے, وہ مشورہ قبول کریں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء اللہ میں اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں, اتنا بڑا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو مدینے والے محبوب کا نبیوں میں مقام ہے. تو اب دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ شخصیت ہمیں کیا مشورہ دیتی ہے, ان کا ہمارے بارے میں کیا کہنا ہے. تو چند ایک ارشادات آج میرے خیال میں آیا کہ میں حضرت غوث اعظم کے آپ کے سامنے رکھوں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مخلص ہو جاؤ, جو کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. حضور مخلص بندے کی علامت کیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مخلوق کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز ہو جائے. مجھے چھوڑ دے کہ بندے میری تعریف کر رہے ہیں, کہ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں, اس سے اوپر اٹھ جائے. کرے کیا, بندے تعریف کرتے ہیں یہ تنقید کرتے ہیں, یہ مزاج نہ بنائے, بس یہ دیکھے کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے میرا رب راضی ہے کہ نہیں. مخلوق کی مدح و ذم سے اوپر نکل جائے. اور آپ فرماتے ہیں نعمت کے لیے کبھی کام نہیں کرنا. یہ پیسہ مل جائے, یہ انعام مل جائے, یہ چیز مل جائے, نعمت کے لیے کام نہیں کرنا, نعمت دینے والے کے لیے کام کرنا. تم اس طرف سفر کرو جو نعمت. اور یہ بڑا باریک نقطہ غوث پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. محمود غزنوی نے نا یوں دروازے کھول دیے سارے خزانوں کے, اور کہنے لگا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ شے اسی کی. کسی نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا, جواہرات پہ رکھا, نوٹوں کے تھیلے پہ رکھا, کسی نے کہیں رکھا. ایاز نے پیچھے سے اٹھ کے محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. تو محمود کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی, کہنے لگے اپنے وعدے پہ پکے ہونا, جو شاید جس پہ ہاتھ رکھے وہ اسی کی ہو جائے گی. تو بس پھر میں نے بھی جہاں جو چیز مجھے چاہیے تھی, محمود کہنے لگے تو سیاںا نکلا ہے, باقیوں نے خزانے چاہے ہیں, تو نے خزانے والا چاہا ہے. تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ نعمت کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے نعمت والے کی طرف دیکھ. اگر خلاق عالم راضی ہو گیا تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ تو وہاں سے دے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. ہم نا دینی لوگوں سے بھی گزارش کروں گا, لوگ شاباش دیں تو بندے کام اور کرتے ہیں, لوگ تھوڑی تنقید کر دیں تو بندے رک جاتے ہیں. یہ تو نہ کریں میرے بھائی. مخلوق کی مدح و ذم میں کیا رکھا ہے. بڑے سارے لوگ ہیں جن کو لوگوں نے کوئی بہت بڑا ولی اللہ نہیں جانا. میں اکثر کہتا ہوں کہ نبیوں کے ساتھ بڑی بڑی فوجیں نہیں چلی, 4-5 لوگوں نے کلمہ پڑھا, پر نبی کامیاب ہو کے گئے, اس لیے کہ جو ڈیوٹی وہ کرنے آئے تھے وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری دی. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اخلاص یہ ہے کہ مخلوق تعریف کرے یا تنقید کرے, تم نے اپنے رب کی رضا کی جانب دیکھنا ہے. دوسری بات حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دین ان لوگوں کا برباد ہو جاتا ہے جو علم پر عمل نہیں کرتے, اور فرماتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے کہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں جن کا انہیں علم ہی نہیں. نماز کا علم ہے نا, ہمیں ہے کہ نہیں, زکوٰۃ کا ہمارے اوپر آج فرض ہو تو علم ہے نا, ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے, علم ہے اس بات کا, بال بچوں کی تربیت صحیح کرنی چاہیے, علم ہے نا اس بات کا, یہ حلال ہے یہ میرے لیے حرام ہے, اس کا علم ہے نا. فرماتے ہیں جس کا علم ہے اس پر تم عمل نہیں کرتے, اور جس کا علم نہیں. بعض لوگوں کو معرفت چاہیے, وہ بڑی بڑی گہری باتیں کرتے ہیں. اللہ کے بندے معاذ اللہ نماز روزے سے دور ہے, اور کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بڑی معرفت کی بات, بھائی اس کا تو تمہیں علم ہی نہیں. جس کا علم نہیں اس کے پیچھے بھاگتے ہو.
جس کا پتہ ہے وہ تو پہلے کر لو. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں جس کا علم ہے اس پر عمل کر اور تو آگے بڑھ. کتنی باتیں سنی, کتنی تقریریں سنی, کتنے جمعے پڑھے, عمل کب کرنا ہے, آگے کب بڑھنا ہے. آخر کوئی ایسا وقت آئے کہ جب ہم عمل کا رستہ اختیار کریں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو تم نے سیکھ لیا اب اس پر عمل کرو. تیسری بات, حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہاری پرکھ کے لیے, تمہیں جانچنے کے لیے آزمائش بڑی ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو سارے لوگ عابد زاہد ہی ہوتے. یہ جو رب آزمائش ڈالتا ہے نا, دن ہوتے ہیں, دن نفع آنے کے بھی دن ہوتے ہیں اور کچھ دن آتے ہیں جن میں نقصان ہونا ہوتا ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم میٹھا میٹھا قبول کرنا چاہتے ہیں اور کبھی کڑوا آ جائے تو اس پر ہم تیار نہیں ہوتے. آزمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یہ تمہیں اللہ کے قریب کرے گا. ایک وقت آتا ہے, ایسا نہیں کہ آپ تدبیر نہیں کرتے میرے بھائی, ایک ٹائم آ جاتا ہے جب آپ کا سایہ بھی یوں لگتا ہے کہ پیچھے ہٹ گیا ہے. جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارے دروازے بنے ہوئے ہیں پر میرا کہیں ہاتھ ہی نہیں لگ رہا. آپ نہ تانا دیں کہ دوست بے وفا ہو گئے, آپ نہ یہ گمان کریں کہ میرے اپنے مجھے چھوڑ گئے, بس سمجھیں یہ میرے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے. اور جب دن ٹھیک ہو نا تو مٹی بھی سونا بنتی جاتی ہے. حضرت ابو یحییٰ ایک درویش تھے تو کوئی الزام لگ گیا. مخلوق بڑی ڈاڈی ہے نا, جس پہ مرضی الزام لگا دیتی. الزام لگ گیا, حالات خراب ہو گئے, لوگوں نے روڑے مارنے شروع کر دیے. پہلے لوگ نعرے لگاتے تھے, ہاتھ چومتے تھے, اب روڑے پڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے بچائے, ہماری پردہ پوشی فرمائے. اب روڑے پڑ رہے ہیں, ہر بندہ جو گزرتا ہے روڑا ہی مارتا ہے, روڑے لگ رہے ہیں. حضرت ابوبکر شبلی گزرے, ان کو بات کا پتہ تھا. انہوں نے ایک پھول پھینکا حضرت ابو یحییٰ کی طرف, تو حضرت ابو یحییٰ نے اٹھا کے نا پھول تو واپس کر دیا. کہنے لگے شبلی سنبھال کے رکھ, آئیں گے دن بھی پھول کھانے والے, پر آج کل تو روڑے کھانے والے دن ہیں. دن چونکہ ہمارے اوپر روڑے کھانے کے لہذا ان دنوں میں اچھے بھی روڑے ہی لگتے ہیں. تو اس طرح کر کے تو اب پھول نہ, پھول کا فائدہ کوئی نہیں, دن روڑے کھانے. او میرے عزیز, اگر مالک کرم کرے تو قبول کرتے ہیں, اگر اولاد دے تو قبول کرتے ہیں, اگر وہ دولت دے تو قبول کرتے ہیں, تو اگر وہ آزمائش دے, اگر کبھی وہ کہے کہ تھوڑے دن تمہارے اوپر سختی کے بھی ہیں, تو پھر جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو, یہ جان یار نو دے تے آزاد ہو جا. اسے دل دے ہیں فساد سارے, دل بر نو دے تے شاد ہو جا. جو رکھے آباد تے رو وسدا, تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا. جب وہ کہے تیرا ٹائم ہے یہ, تو پھر یہ بات بھی ماننا, آزمائش کو بھی قبول کرنا. دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن پیارے. تھوڑا سا قبول کریں آزمائشوں کو, بھوک کو, تکلیف کو, تھوڑا سا اس کے لیے بھی ذہنی طور پر اپنی منصوبہ بندی کریں. اپنی اولاد کا بھی یہ ذہن بنائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضرت ایاز, یہ لاہور بڑا خوش قسمت ہے نا, ایاز بھی یہی رہتے ہیں لاہور میں. تو ایاز بیٹھے ہوئے تھے, محمود جو تھے وہ کنوں کھا رہے تھے, تو انہوں نے الگ الگ ٹکڑے اس کے کیے, پہلا دیا ایاز کو, ایاز گھٹ گھٹ کر کے کھا گیا. دوسرا ٹکڑا مالٹے کا, کنوں کا, محمود نے اپنے منہ میں رکھا تو تھوک دیا. کہنے لگو ہو اتنا کڑوا, تو کیسے کھا گیا ہے؟ تو ایاز ہنس پڑا. کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھے ہی کھائے ہیں, پہلی دفعہ کڑوا آیا تھا, اگر تھوک دیتا تو کوئی مزہ تو نہیں تھا نا یار. تو جن ہاتھوں سے میں نے ساری زندگی میٹھے کھائے, خدا نعمتیں دے تو کیا بات ہے. لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ منٹ میں شکوہ شروع کر دیتے ہیں. ایک منٹ میں, ابھی پورے 6 ماہ نہیں ہوئے تکلیف آئی اور کہتے ہیں حضرت حال ہی کوئی نہیں, بس گئے کام سے. تھوڑا سہنا سیکھیں. دکھ قبول محمد بخشا, راضی رہن پیارے. تکلیفیں جب اس کی طرف سے آئیں, اس کی طرف سے جب آزمائشیں آئیں, جب وہ چاہے کہ کچھ دن اپنے بندے کو آزمایا جائے, اور یہ بھی علامت محبت ہوتی ہے. میں نے نا اپنے اصحاب سے ایک دفعہ پوچھا, کچھ لوگوں کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, اور کچھ سے صحیح سلام بھی نہیں لیتے. تو فرمانے لگے تو بڑا دھیان رکھتا ہے, یہ خاص بات ہی تو نے پوچھ لی ہے. میں نے کہا حضور اس کو تو کھولیں. فرمانے لگے کچھ بندے نا اپنے ہوتے ہیں,
انہیں منہ نہ بھی لگاؤ تو انہیں جانا نہیں. جوتے بھی پڑے تو اپنا ہے تو اس نے چھوڑ کے تھوڑا جانا ہے. اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت بندے کو پتا ہوتا ہے روٹی نہ بھی دی تو ادھر ہی ہے, ہمارا جو ہوا. اور کچھ ایسے ہیں جن کو پروٹوکول نہ دو تو بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی میں آیا میں نے پوچھا ہی نہیں. فرمانے لگے یہ بیگانے لوگ ہوتے ہیں جس کو نہ کہا تھا نا بابے بلے شاہ صاحب نے, راتی جاگیں تے شیخ صدا میں راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے. اور یہ شیر جان ہے. فرمانے لگے او مالک دا در مول نہ چھڈ دے پاویں مارو 100 جتے. اللہ کرے آپ سمجھیں. او مالک دا در مول نہ چھڈ دے پاویں مارو 100 جتے. رکھا سکھا کھا دنے جا رکھاں وچ ستے تیتھوں اتے. ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہون ستے تیتھوں اتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یہ آزمائش بتائے گی کہ تیرا رب سے پیار کتنا ہے. یہ آزمائش بتائے گی کہ تو اللہ کے قریب کتنا ہے. چوتھی بات حضرت غوث پاک کی, سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی. مجھے ان کی کرامتیں بھی آتی ہیں کافی ساری, میں نے پڑھی ہیں. غوث پاک کی کرامتیں تواتر کے ساتھ ہیں. مجھے حضرت غوث اعظم کے بارے میں کس بزرگ نے کیا کہا وہ بھی آتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جو اشعار لکھے وہ بھی آتے ہیں. حضرت سلطان باؤ نے جو کہا نا شہر بغداد دے ٹکڑے منگ ساں تے کر ساں میرا میرا, مجھے آتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو وہ ہم سے چاہتے تھے اس پر کیوں نہ بات کی جائے. جو چاہتے تھے کہ لوگ اس طرح کے بنے اس پر کیوں نہ کلام کیا جائے. ان کی چاہت کو کیوں نہ دیکھا جائے. تھوڑی دیر کے لیے ایسی باتیں کرنا جن میں کانوں کا لطف زیادہ ہو وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن ان کی تعلیمات ان کے افکار, میں جو بات کرنے لگا ہوں اسے دل کے کانوں سے سننا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 40 سال دین پڑھایا ہے, 40 سال ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے 40 سال. لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے نیک اعمال دیکھے, بڑے عمل ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں, پر میں نے دیکھا ہے بھوکوں کو روٹی کھلانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس سے رب جلدی راضی ہوتا ہو. کھانا کھلاؤ, دنیا آوے کھا جاوے راضی ہووے بلا. کھانا کھلاؤ لوگوں کو کھانا. غوث اعظم فرماتے ہیں 40 سال کی ریسرچ کا نچوڑ ہے کہ تیرے دروازے سے کوئی بھوکا نہ جائے. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر. او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. غم حیات کے ماروں کا, چلیں یہ تو ساغر ہے نا, تو اقبال تو کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں بھوکوں کو, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اور یارو سننا, میں آپ سے عرض کروں, کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ, میں گھر میں بیٹھا تھا کسی دعوت پہ گیا ہوا تھا, تو باورچی خانہ بالکل کونے میں تھا, میرے اپنے عزیز تھے, قریبی تعلق تھا. تو وہ ان کی کام والی کہنے لگی کہ یہ آپ نے جو چیزیں تلنی تھیں وہ تل لی ہیں, تو یہ گھی کا کیا کرنا ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ اس کو آپ پھینک دیں. تو کہنے لگی اگر آپ اجازت دیں تو میں لے نہ جاؤں اسے. میں اندر کھانا کھا رہا تھا تو میرا تو لقمہ گر گیا. میں نے اس شخص کو آواز دی, میں نے کہا کہ مہربانی کرو اس کی تنخواہ ڈبل کر دو, اللہ تمہیں اور دے گا. کہنے لگے کیا ہوا. میں نے کہا یار تم سمجھے نہیں بات کو. غریبی یہاں تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھا کے بیمار ہو گئے, ان کو معدے کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کے بچے بوٹیوں سے لڑائی کر رہے ہیں کہ ابا گوشت کھانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گلی میں کوئی چیز بیچنے والا آ جائے تو اماں باہر جا کہتی ہے بھائیا غصہ نہ کری, ذرا بند کر لے ٹیپ, میرے بچوں نے سن لیا تو پیسے کوئی نہیں. کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے, یہ بچے کی ضد ہے, یہ سمجھوتا نہیں کرتی. میں نے یہ انداز دیکھیں, میں نے اپنے گھر میں اپنے محلے میں یہ رنگ دیکھیں. غریب کا بھلا کرنا, جب بندہ امیر ہو جاتا ہے وہ امیروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اسے کوئی درد نہیں رہتا, وہ کہتا ٹھیک ہے کدھر ہے غربت.
کیسے فیکٹری کا مالک آپ کو بتائے گا کہ گھر میں گھی کا مسئلہ ہے؟ وہ اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں، اس کا مسئلہ پیٹرول ہے، اس کا مسئلہ درام، یہ جو ڈیوٹی لگ گئی آنے جانے پہ، یہ اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ چینی نہیں ہے۔ چینی تو اس باپ کا مسئلہ ہے جو رات کو یہ پوچھ کے چائے پیتا ہے کہ اگر تو بچوں کے صبح دودھ کے لیے چینی ہے تو چائے بنا دو ورنہ رہنے دو، اس کا مسئلہ ہے چینی۔ امیروں کا کہاں مسئلہ ہے؟ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں بھوکے کو روٹی کھلا، میں نے 40 سال تحقیق کی ہے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کس نے بھوکے کو روٹی کھلائی ہوگی نا، اللہ اس غریب سے کہے گا جس نے تجھے روٹی کھلائی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا۔ جس نے پانی پلایا ہوگا اسے کہا جائے گا اس کا ہاتھ پکڑ اور لے جا۔ حضرت غوث پاک کا پتہ ذوق کیا تھا؟ جیب میں پیسے، ایک تو تھی اپنا لنگر خانہ بنوایا ہوا تھا حضرت غوث اعظم، اس میں تو مستقل روٹیاں لگتی رہتی تھی، کھانے چلتے رہتے تھے، دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا، وہ تو کام چل ہی رہا تھا۔ ایک میرے پیر کا، میرے غوث پاک کا یہ طریقہ تھا کہ جیب میں پیسے ڈال کے نا تو میرے مرشد ہوٹلوں پہ جاتے، نان بائی کی دکان پہ جاتے، اس کو کونے میں بلا کے کہنے لگا یہ 100 دینار رکھ لے، کوئی ماڑا آ جائے نا تو عبد القادر کے نام کی روٹی کھلا دینا، پیسے رکھ لینا، کوئی غریب آ جائے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے غوث پاک کے نام کا لنگر کھلانا۔ 100 گھر تھا مدینے میں، ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، ایک 100 گھر تھا جس میں 2 وقت روٹی آتی تھی، بچوں کے کپڑے آتے تھے، دوائیوں کا خرچہ آتا تھا، پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ پھر اچانک سب کے گھر میں کھانا آنا بند ہوا، لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ پتہ کرو، پتہ کوئی نہیں تھا، کوئی نقاب پوش دے جاتا ہے۔ غریب ایک دوسرے کے گلے مل مل کے رونے لگے، پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا؟ تو پھر تصدیق ہو گئی 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہو گیا۔ 18 محرم کو امام، اکھاں جدوں میٹیاں نا زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں ہی روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خارا نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ او یارو، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں 40 سال تحقیق کی ہے، روٹی کھلاؤ غریبوں کو۔ او یار، ٹیلی فونوں پہ واٹس ایپ پہ تو حال پوچھتے ہو، کبھی کسی نے جھونپڑی والے کا بھی حال پوچھا ہے؟ لائٹ چلے جانے پہ تو بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں اور بڑی بڑی سیاستیں ہوتی ہیں، تو یہ ذرا سفر کرو نا جی ٹی روڈ پہ، وہ لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جھگیوں میں وقت گزارتے ہیں، ان سے بھی پوچھو کہ تیز آندھی آئے تو تمہارا کیا بنتا ہے، ان سے بھی پوچھو کہ بارشیں شدید ہوں تو پناہ کہاں ملتی ہے، یہ بھی تو ذرا پوچھو نا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند، اس نے کہا تھا کہ جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی تو روشنی میں ستاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب تن ہے لباسوں سے بے نیاز، اتنی تو چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ تو میرے عزیز، حضرت غوث پاک نے کہا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ان پر توجہ کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب زیادہ بات نہیں کر سکتا، سمیٹتا ہوں۔ شہنشاہ بغداد فرمایا کرتے تھے اگر تو بادشاہ بننا چاہتا ہے اور نرا دنیا کا نہیں، دنیا اور آخرت کا، تو فرماتے تھے پھر اپنے آپ کو پوری طرح اپنے رب کے حوالے کر دے، پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، پھر تو توکل والا ہو جا۔ آپ نے نا اس عنصر پہ بڑا کام کیا ہے، غریب کی مدد، لاچار کی مدد، اس پر بڑا۔ آپ ایک دن نا دجلہ کے کنارے
سیر کر رہے تھے، 70,000 آدمی جس بندے کی تقریر سننے آئے، 70,000 اور مرید ان کی زندگی میں لاکھوں میں ہو جائیں، پھر وہ بندہ غریبوں کا حال پوچھے۔ حضرت دجلہ کے کنارے جا رہے تھے تو ایک بندہ نا کھڑا رو رہا تھا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا حضرت غریبی ہے نا، رونا تو ہے ہی۔ ہوا کیا؟ کہنے لگا میں نے دریا کے اس پار جانا تھا، یہ ملاح میرے محلے کا ہے، لیکن میں کشتی میں بیٹھا ہوں، کشتی آگے چلنے لگی ہے تو ملاح نے چلنے سے پہلے ہی کرایہ مانگا ہے، میں نے ان سے کہا میرے پاس کوئی نہیں، پھر دوبارہ دے دوں گا، تو اس نے نیچے اتار دیا۔ کہنے لگا مفت خوروں کے لیے نہیں بنائی مفت خوروں کے لیے، اتر جاؤ۔ تو حضور ایک تو غریبی اور پھر رسوائی، حضرت غوث پاک نے نری دعا نہیں دی، نرا تعویذ نہیں دیا، پیر کروڑوں روپے کے نذرانے لے کے اور وہ بڑے بڑے عمارتیں تو تعمیر کریں، لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ حضرت غوث پاک تو فرماتے ہیں نذرانہ ہے ہی یہ کہ ہم امیر سے لیتے ہیں اور غریب کو دے دیتے ہیں۔ نذرانہ تو معنی یہ رکھتا ہے کہ اس سے ہم غرباء اور مساکین کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرا تعویذ اور دعا نہیں دی، گھر تشریف لے گئے، 100 دینار لائے، اتنی دیر میں ملا واپس آ گیا تھا، اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے آج کے بعد کوئی غریب بیٹھ جائے تو اسے رسوا کر کے اتارنا نہ، بلکہ عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ ان کا یہ لہجہ بن گیا تھا، وہ غریب پروری اپنا شوق سمجھتے تھے، لوگوں کی اشک شوئی، لوگوں سے پیار، ان کے کام آنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، حضرت غوث پاک کی زندگی کا یہ وتیرہ رہا۔ ہمارا اصل میں یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم صرف باتوں اور گفتگو کی حد تک تو بہت سارے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ یہ غوث پاک نے غریبوں کو کھلانے کا ہی تو ایک طریقہ نکالا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بہترین مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ تو یہ تو ایک سلیقہ تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب پروری کرتے تھے۔ وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں اور میرا مضمون بھی مکمل ہو گیا، پر ایک بات مجھے پسند بڑی ہے غوث پاک کی، وہ میں نے ضرور کرنی ہے۔ حضرت غوث پاک نا اتنے بڑے تھے لیکن بن کے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ میں فلاں صاحب ہوں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ یہاں ہر آدمی اپنی جگہ پہ کوئی اپنے آپ کو کوئی سمجھ لیتا ہے تو بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچہ کہنے لگا حضور چھوٹا سا کام تو ذرا سنیے گا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگا یہ 5 دینار لینے مجھے ذرا بازار سے شرینی نہیں لا دیتے، میں ذرا کھیل رہا ہوں، مصروف ہوں۔ کہے ہاں بھلا کوئی کسی افسر کو، اس کا اپنا بھی بچہ کہے تو کام خراب ہو جاتا ہے، یہ ذرا شرینی نہیں لا دیتے؟ قربان جائیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے لے لیے تو آپ کا خادم کہنے لگا حضور میں نہ لا دوں؟ فرمانے لگے اس نے تمہیں کہا کہ مجھے کہا ہے؟ کہ حضور آپ کو ہی کہا ہے؟ تو فرمانے لگے بات پھر میں جاؤں گا۔ بازار چلے گئے تو وہاں بھی شور پڑ گیا کہ غوث پاک تشریف لائیں، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے شرینی لینے آیا ہوں اس لیے کہ میرے ایک دوست نے مجھے کام کہا ہے۔ آپ نرم ہو جائیں، انداز میٹھا کر لیں، لہجہ اس طرح کا ہو جائے کہ کوئی ڈرے نہ، کوئی سہمے نہ۔ آپ سارے کام ہی ہو سکتے ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی بندہ بات ہی نہیں کرے گا، کہے گا پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے۔ آپ بولیں، تھوڑا مسکرائیں، کسی کے لیے آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو کہ لوگ آپ کے اندر اپنائیت محسوس کریں، آپ کے پاس آنے والا، بیٹھنے والا، آپ سے تعلق رکھنے والا کوئی گھٹن محسوس نہ کرے۔ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے بندہ بڑا روب والا بھی بن کے بیٹھ سکتا ہے، سب ہو جاتا ہے، لیکن حضور کا طریقہ کیا ہے؟ کریم محبوب جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کے ہی ملتے تھے۔ یہ حسن لہجے کا یہ رسول پاک کی ہمیں عطا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت غوث پاک کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وعطرتہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس تمام کا ثواب سید عالم علیہ السلام کے وسیلہ نور سے حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جو لنگر پکایا اسے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ آپ کے درجات عالیہ کو بلند فرما، آپ کے مرکز نور کا ہم سب کو فیضان عطا فرما۔ اللہ جو دوست یہ اتنا خوبصورت اہتمام کرتے ہیں انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔
جو تشریف لائے ہیں انہیں قدم قدم پہ نعمتیں برکتیں عطا فرما، سعادت مندیاں فیروز بختیاں نصیب فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، رحمت اور فضل والا معاملہ فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ کچھ لوگ بخار میں مبتلا ہیں اور ڈینگی بخار میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا۔ اللہ کل کو شفائیں عطا فرما۔ ہمارے ایک دوست کے والد کو اچانک فالج کا اٹیک ہوا، دعا کے لیے کہا گیا، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما دے۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔